پاکستان میں طاقتور مجرموں کے لیے قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے کئی طریقے ہیں، جن میں سے دیت کی ادائیگی ایک ایسا طریقہ ہے جسے اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ہائی پروفائل قتل ہوتا ہے تو صحافیوں اور ایکٹیوسٹ کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ باقی کیسز کی طرح اس کیس کو بھی دیت کی آڑ میں دبا نہ دیا جائے اور باقی مجرموں کی طرح اس مجرم کو بھی راہ فرار نہ فراہم کر دی جائے۔ قصاص اور دیت کے قانون کے مطابق مجرم کی سزا کے تعین کا حق ایک معقول حد کے اندر جرم سے متاثرہ شخص کے پاس ہوتا ہے۔ قتل کی صورت میں یہ حق متاثرہ شخص کے لواحقین کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر وہ شخص یا اس کے لواحقین چاہیں تو مجرم سے قصاص کے مطابق برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں، جو کہ قتل کی صورت میں سزائے موت ہے۔ لیکن اگر وہ شخص یا اس کے لواحقین چاہیں تو دیت کے بدلے اس جرم کو معاف بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ دیت کے بغیر بھی معاف کر سکتے ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا اہم ہے کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق عدالت متاثرہ شخص یا لواحقین کی معافی کے باوجود مجرم کو فساد فی الارض کا مرتکب ٹھہراتے ہوئے اس کو لواحقین کی معافی کے باوجود قید کی سزا دے سکتی ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں عدلیہ اپنے اس حق کا استعمال کم ہی کرتی ہے اور عام طور پر متاثرہ شخص یا لواحقین کی معافی کی صورت میں مجرم کو بغیر کسی سزا کے باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ دیگر قوانین کی طرح قصاص اور دیت کے قوانین کو بھی اس ملک کا طاقتور اور دولت مند طبقہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ قتل کے کیسز میں اگر مجرم دولت مند اور بااثر خاندان سے ہو اور مقتول کا تعلق کسی غریب اور کمزور خاندان سے ہو تو مقتول کے لواحقین پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ دیت کے بدلے قاتل کو معاف کر دیں۔ اس کی ایک مثال 2012 میں ہونے والے شاہ زیب قتل کیس کی ہے، جس میں قاتل شاہ رخ جتوئی کو عدالت کی جانب سے سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم مقتول کے والدین نے قاتل کو معاف کر دیا، جس کے بعد قاتل کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اخباری ذرائع کے مطابق مقتول کے والدین نے یہ فیصلہ قاتل کے خاندان کے دباؤ میں آ کر کیا تھا۔ اسی طرح 2011 میں امریکی شہری ریمنڈ ڈیوس کا کیس تھا، جس نے 2 پاکستانی شہریوں کا قتل کیا تھا۔ ریمنڈ کو گرفتار کر لیا گیا اور پاکستانی عدالت میں پیش کیا گیا۔ امریکی دباؤ کے باعث بالآخر پاکستانی حکومت نے قاتل کو رہا کر دیا اور اس قتل کے بدلے مقتولین کے لواحقین کے لیے دیت قبول کر لی۔ اسی طرح 2018 میں قبائلی علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے نقیب اللہ محسود کو کراچی میں قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے خود محکمہ پولیس کے ملازم تھے۔ اس قتل کے بعد بھی نقیب کے لواحقین پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ دیت کے بدلے نقیب کے قاتلوں کو معاف کر دیں، تاہم نقیب کے والدین نے دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ وہ ہر صورت میں نقیب کے لیے انصاف حاصل کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فقط اس قانون کی موجودگی بھی پاکستان جیسے غیر متوازن معاشرے میں انصاف کے راستے میں اکثر رکاوٹ بن کر حائل ہو جاتی ہے۔